اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے چینل وظائف و عملیات میں ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اللہ پاک کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ہے اور اس میں نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہے، اور اس رات کو شب بیداری کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ ایک فرمان جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین کا، وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اور اس رات کے حوالے سے، اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو لوگ غفلت کا شکار ہیں وہ غفلت نہیں کریں، کیونکہ شاید ہی یہ موقع ہمیں دوبارہ اگلے سال نصیب ہو یا نہیں ہو۔ تو ان سبھی باتوں کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو بالکل اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس میں بتائی جانے والی ہر چیز پر عمل کر کے آپ اپنے اللہ پاک کی ذات کو راضی کر سکتے ہیں، اور جو اس وقت مشکل وقت ہے اس کے حوالے سے اپنے اللہ پاک کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو مت گنوائیں اور اس موقع میں بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے اللہ پاک کی ذات کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ تو جو لوگ فرسٹ ٹائم میری ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگتی ہیں تو اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا ایسا بن سکیں اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات اور یہ چیزیں پہنچ سکیں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے ایک حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو غفلیت کے حوالے سے ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے وہ آپ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم بھی اس ماہ شعبان کی قدر کریں اور اس کو ویسے ضائع مت کریں۔ اور ویسے بھی ابھی اس وقت ہر بندہ فری ہے اور کوئی بھی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اس کے دوران ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی ذات نے کسی بھی حوالے سے ہر ایک کو موقع دیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھے، اور اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، پوری قوم انسانیت کے لیے اپنے اللہ پاک کی ذات سے دعا کرے۔ تو آئیے میں حدیث پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو اس حوالے سے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ماہ مبارک میں نفلی روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس میں ویسے درود پاک پڑھنے کے بہت ساری حدیث سے ثابت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس حوالے سے بھی میں ابھی آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس حوالے سے، اور اس کے حوالے سے دوسری جو عبادات ہیں ان کے حوالے سے کیا فرمان ہے۔ اس رات میں شب بیداری کرنے کے حوالے سے اور اس رات کی فضیلت کے حوالے سے، 15 شعبان کے فضیلت کے حوالے سے میں کچھ چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں روزی تقسیم ہونے کی رات ہے، زندگی کے میعاد مقرر ہونے کی یہ رات ہے کہ اس میں زندگی اور موت کا لکھا جاتا ہے کہ کس شخص نے کس ٹائم کے اوپر وفات پانی ہے، کس نے کس ٹائم کے اوپر دنیا میں جنم لینا ہے، اور روزی تقسیم کرنے والے سے کس کو زیادہ رزق ملے گا، کسی کے رزق میں کمی کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے حج پر جانے والوں کے نام لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ کون ہے جو اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اس کو نصیب ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گنہگار افراد جو ہیں وہ بخشے جانے کی رات ہے، کہ اس رات میں اللہ پاک کی ذات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گنہگار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ پس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کریں اور دعا و مناجات کریں اور مصروف رہیں ذکر و اذکار میں، اور شب بیداری کریں، بجائے فضول کاموں میں اپنے اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جو اس وقت مشکل وقت ہے، جو ایک وبا ہے، اس کے لیے اپنے اللہ پاک کی ذات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کریں، تاکہ تمام انسانیت کے اوپر سے یہ عذاب جو ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو مشکل وقت ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اور اس رات کی شب بیداری کے حوالے سے جو ایک اور فرمان امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ میں آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نماز اور دعا استغفار اس شب بیداری کے لیے بہت ضروری ہے، بہت معنی رکھتا ہے، کہ کیونکہ جلد اللہ پاک کی ذات اس کے توسل سے بندے گناہ گار کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اس کی بخشش فرمائے گا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے اس رات کو جاگنے کی، کہ جب تمام لوگوں کے دلوں کو مردہ کر دیا جائے گا تو اس وقت بھی اس شخص کے دل کو موت نہیں آئے گی، وہ مردہ نہیں ہوگا جب اس دوسرے لوگوں کے دلوں کو مردہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کی نماز کے حوالے سے میں یہ ایک طریقہ کار اور کچھ رکعت نماز پڑھنے کی ترکیب آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس نماز کو آپ اس طریقے سے پڑھیں اور اپنے اللہ پاک کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ہمارا ایمان ہے کہ ان راتوں کو اللہ پاک ذات نے اگر افضلیت دی ہے باقی راتوں سے، تو اس میں مانگی گئی ہر دعا، ہر پڑھا ہوا درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر ٹائم کے اوپر قبول ہوتی ہے، کسی بھی حالت میں پڑھیں قبول ہوتی ہے، اور باقی عبادات کی اس میں قبولیت کا پروانہ دیا گیا ہے کہ ان راتوں کو جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو اس مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو اس رات میں آپ کو میں ابھی ایک 4 رکعت نماز بتانے جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیے گا کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورۃ توحید پڑھی جائے، یعنی سورۃ اخلاص جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 4 رکعتوں میں۔ تو اس کے بعد جو بھی آپ سجدے میں جا کر اللہ پاک کی ذات سے دعا مانگیں گے وہ شر کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے نقصان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی جائز دعا، چاہے وہ دنیا کی آخرت کی، آپ جو بھی مانگیں گے تو اس نماز کے توسل سے، اس ذکر و اذکار کے توسل سے، اس ماہ مبارک کی اس ماہ مبارک رات کے توسل سے آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات ضرور قبول فرمائے گی۔ اور اس کے علاوہ سے شب برات میں جو ہے 15 شعبان کی جو رات ہے، اس میں ایک 3 اعمال میں اور آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا چلوں کہ جو احادیث سے ثابت ہیں۔ 15ویں رات کو اپنے گھر میں نفلی اور انفرادی عبادت کرنا، لیکن نفلی نماز میں کوئی مخصوص تعداد رکعتوں کی یا کوئی مخصوص صورتوں کی نہیں ہے، بلکہ جتنی رکعتیں ممکن ہوں عام نفل نماز کی طرح انفرادی طور پر پڑھ لی جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں نماز کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، وہ آپ کریں۔ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات کو جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے دعا استغفار فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ثواب کی نیت کر کے اس رات قبرستان جائے تو انشاءاللہ اجر پائے گا، لیکن وہاں میلے لگانا، قوالی پڑھنا، سننا، پھول اور چادریں چڑھانا، سب گناہوں کی باتیں سے اجتناب کریں۔ اسی طرح عورتوں کا قبرستان جانا ہر حال میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں
اور ان مردوں پر جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، ابن ماجہ کے حدیث پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ سے یہ جو تیسرا عمل ہے 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا، اس حوالے سے بھی ابن ماجہ میں ویسے بھی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور رکھنا ثابت ہے۔ اور رمضان کے بعد بھی سب سے زیادہ روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ شعبان ہی میں رکھا کرتے تھے، اس لیے 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور یہ رات مغفرت والی ہے، اس رات سے آپ جو ہے وہ فضول نہ گنوائیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بھی احادیث کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ حدیث پاک کی ان باتوں کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو اچھے کاموں کی طرف لے جا سکتے ہیں، اپنے اللہ پاک کی ذات سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ مانگنے کی رات ہے، پتہ نہیں شاید اگلے سال کوئی زندہ ہو یا نہ ہو، یہ موقع ملا ہے تو ہمیں اس موقع کو نہیں گنوانا، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اچھی ان کے اوپر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکنا ہے۔ اور وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو بدعت ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے۔ اور میں سب سے پہلے نمبر پہ آتش بازی ہے۔ یہ رسم نہ صرف ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس سے دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ اس میں ایک تو مال کا ضائع کرنا ہے اور بے جا اسراف ہے، جو خود دنیا میں بھی ہر قسم کی برائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، الاسلام، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسراف نہ کرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ الاعراف کی صورت نمبر آیت ہے یہ 31۔ اور بچوں کو جو ہے آپ آتش بازی سے، پھل جھڑی اور پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزی کی مشق کرائی جاتی، تو بہت سے بچے اور بڑے جو ہیں وہ اس حوالے سے اس کے اوپر عمل کریں، بلکہ بعض مرتبہ دکانوں اور مکانوں تک بھی آگ لگائی جاتی ہے، پھر بھی یہ رسمیں نہیں چھوڑتے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں پٹاخے اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان چیزوں سے آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں، اپنی فیملی کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، اور زیادہ سے جتنی زیادہ ہو سکتا ہے عبادات کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کوئی بھی عبادت کریں، اور اپنے سبھی مسلمانوں کے لیے، سبھی لوگوں کے لیے جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں سبھی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اگر اس میں کوئی بات بری بھی لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی انفارمیشن لے کر آؤں گا اس والے کے نوافل کے حوالے سے، نوافل آپ کو اس طریقے سے کون کون سے نوافل پڑھنے کا کیا کیا اجر ملے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، اچھی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔